بولو اللہ سے مانگو گے ہر موقع پر؟ کتنے ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں کتنے لوگ سچا ہاتھ اٹھانا. ہم یہ نہیں کہتے من اشرف، بے شک جاؤ، ایسو پاس جاؤ، دروگا کے پاس جاؤ، ڈی ایم کے پاس، لیکن پہلے اللہ کے پاس جاؤ پھر ان کے پاس جاؤ. ترتیب بدل لو، کرو گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، اے اللہ ڈی ایم کو راضی کر دے، اے اللہ ڈی ایم ہمارے حق میں فیصلہ. بالکل گدھا ہو گیا، جانور ہو گیا. اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے 1,00,000 رکعت پڑھ کر دعا کرو گے تب بھی قبول نہیں ہوگی. پہلے فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد تم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو گے، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور ظہر کے بعد مسجد کے باہر نکلے، غریب لوگ تھے، صدقے واجبہ نہیں، صدقے عطیہ کا صدقہ آپ نے 50,000 غریبوں کو بانٹ دیا، ثواب مل گیا آپ کو. ظہر نماز نہیں پڑھی ہے، نہیں، کیا فرماتے؟ یہ آپ کا 50,000 کا صدقہ معلقۃ بین العرش والفرش، عرش اور فرش کے بیچ پہ لٹکا دیا جائے گا. اگر ظہر کی نماز ادا کرو گے تو یہ نیکیاں اوپر پہنچیں گی، اور ظہر کی نماز کے بغیر مر گئے تو نیکیاں زمین پر پھینک دی جائیں گی. کوئی نیکی دربار الہی میں بغیر نماز کے قبول نہیں ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. مسلمانوں طے کرو پڑھیں گے 5 وقت کی نماز. ارے آج پھر ہاتھ اٹھا کے عہد کرو، بار بار عہد کرو گے انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا. پھر سب لوگ عہد کرو انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے. نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ میں نے اس دن ٹائم ہو گیا کیا؟ کتنا بڑا گناہ ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نماز کا چھوڑنا. اس دن جمعہ میں نے آپ لوگوں بیان کیا تھا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک عورت آئی. اس عورت نے کہا اے موسیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو. کیا گناہ ہوا؟ اے موسیٰ مجھ سے زنا ہوا، بچہ پیدا ہوا صحت مند خوبصورت، لیکن میں نے سوچا لوگ مجھے زانیہ کہیں گے. اس خوبصورت صحت مند بچے کو میں نے ذبح کر دیا اور بے گور و کفن اس کو گاڑ دیا. اے موسیٰ زانیہ بھی ہوں، ظالمہ بھی ہوں، قاتلہ بھی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا اور فرمایا بھگ جا، نکل جا، ایسا نہ ہو تیری وجہ سے کوئی عذاب آ جائے. چنانچہ اس کو بھگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے. میں بتاؤں آپ کتنا جلال تھا. ملک الموت. ارے بولو کون؟ ارے بولو یار سب لوگ، ہم سامنے جگ رہے ہو نا. ملک الموت. اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، ایک تھپڑ مارا. بخاری روایت ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں سنا رہا ہوں. ایک تھپڑ مارا کس کو؟ ارے بولو یار کس کو؟ ارے ملک الموت کو. کس کو؟ ارے آپ لوگ بولیے کس کو؟ ہاں سب کی روح نکالتے ہیں، ان کی آنکھ نکال دیجیے. موسیٰ علیہ السلام اتنی زور تھپڑ مارا ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. اللہ کے پاس گئے، اللہ آپ کے نبی نے میری آنکھ نکال دی. فرمایا کیا میرے نبی سے اجازت نہیں لی تھی؟ آنکھ درست کیا اللہ نے. فرمایا جاؤ پہلے اجازت لو. اتنے جلالی پیغمبر تھے. ملک الموت کی آنکھ نکال دی. ایک آدمی کو ایک تھپڑ مارا، قبطی کو تھپڑ مارا، مر گیا. جلالی پیغمبر چلا لگا، بھگا دیا. عورت بھگ گئی، تھر تھرا گئی، لرز گئی اور جا کے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کیا. اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگ لو، میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگ لو. بڑے سے بڑا گناہ اگر کیا ہے اللہ معاف کر دینے پہ بھی قادر ہے. جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہیں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. موت کا فرشتہ سامنے، توبہ کا دروازہ بند. وہ عورت اتنی بڑی گنہگار رو رہی ہے، توبہ کر رہی ہے. اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. موسیٰ نے تو بھگا دیا، لیکن کیا تو بھی بھگا دے گا؟ میرے بھائیو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مومن کا آنسو ہے، آنسو ہے، آنسو ہے. 7 سمندر کا پانی
دوزخ کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن ایک گنہگار پاپی دوکھی زانی شرابی نے اپنے شراب اور زنا کی وجہ سے دوزخ کی آگ کو دہکا دیا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ سچی توبہ کرے، گرم گرم آنسو خوف خدا سے بجھائے، تو اس کا ایک آنسو دیکھتی ہوئی دوزخ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ گرم گرم آنسو نکلے اس عورت کی آنکھوں سے، اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے معاف کیا، اور جبریل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبریل آئے، اے موسیٰ کیا مخلوق کو تم نے پیدا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا رب نے پیدا کیا۔ کیا مخلوق کو روزی تم دیتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میرا رب دیتا ہے۔ کیا مخلوق کے گناہوں کو تم معاف کرتے ہو؟ نہیں نہیں، میرا رب معاف کرتا ہے۔ پھر ایک عورت آئی توبہ کرنے کے لیے، تم نے اس کو توبہ کیوں نہیں کرائی؟ ارے موسیٰ، ارے جبریل، بڑی پاپن زانیہ بھی ہے، ظالمہ بھی ہے، قاتلہ بھی ہے۔ حضرت جلال میں آگے موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل نے فرمایا موسیٰ جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کا پیغام لایا ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کا نام سننا تھا، موسیٰ پر لرزہ طاری ہوا، موسیٰ تھر تھرا گئے۔ جبریل جبریل جبریل، جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اے 14 صدی کے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، سنو ذرا کان کھول کر، میری ماں اور بہنوں سنو، میرے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، جبریل فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، بے نمازی مرد، بے نمازی عورت اس زانیہ قاتلہ سے زیادہ بدتر ہیں، بدتر ہیں، بدتر۔ ہے مسلمانوں، کیا ہو گیا؟ آج موقع ملتا ہے تم نماز پڑھتے ہو، نہیں موقع ملتا کوئی بات نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا زنا سے، قتل سے بھی زیادہ شدید، اس روایت میں آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب بتاؤ کتنا ہے مسئلہ؟ چھوڑو گے نماز؟ ارے بولو نماز چھوڑو گے؟ پھر ایک بار ہاتھ رو محبت، کتنے لوگ نماز پڑھو گے پابندی سے 5 وقت کی، 8 کی کھاٹ کی، 360 کی نہیں، 8 کی جمعہ جمعہ، کھاٹ کی نماز جنازہ، 360 کی عید بقرعید، کوئی عیدی، کوئی بقرعیدی، کوئی جمعی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ یاد رکھو، اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، دل کی گہرائیوں سے طے کرو، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی۔ میرے بھائیوں، ابھی مولانا نسیم صاحب نے فرمایا کہ یہاں عورتیں بہت ہیں، کچھ عورتوں کے سلسلے میں بھی کہہ دیجئے گا۔ ہم نے کہا ضرور انشاءاللہ کچھ عورتوں کے بارے میں عرض کریں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کی باتیں کہوں گا۔ دیکھو، جب تم گھر میں جاؤ، شوہر گھر میں جائے تو بیوی کو سلام کرے۔ کہیں عجیب بات مولوی صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کرو گے بھائی نہیں کرو گے؟ اور سلام ہی نہیں کرتے تھے، بیویوں کے دل کو خوش کرتے تھے۔ اگر آپ نے وہاں گئے سورج پور میں اور شاندار بریانی کھائی اور گھر میں آئے بھوک نہیں ہے، یہ ظالم ہے، جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ اگر سورج پور میں تم نے بریانی کھائی ہے تو بیوی کے لیے بریانی لے کر کے آؤ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، بیوی کے دل کو خوش کر دو۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت غنیت الطالبین کی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک متکلم فی ہے، لیکن فضائل کس لیے سنا رہا ہوں۔ فرمایا کتنے شہیدوں کا ثواب؟ ارے بولو۔ اچھا اگر گردن کٹا دو کئے شہیدوں کا ثواب؟ ایک گردن تو ایک ہی نا۔
اللہ کے راستے میں گردن کٹوا دو تو کئے شہیدوں کا ثواب؟ ایک. ارے بھائی چائے بند کر دو یار، منع کیا تھا میں نے، پھر بھی آپ چائے پلا رہے ہیں. ایک شہید کا ثواب. اور اگر دلہن کو خوش کر دو تو، ارے بولو، دلہن کو خوش کر دو تو 100 شہیدوں کا ثواب. جی اب عورتیں سن لے، شوہر آئے تو ذرا بن سمر جاؤ. شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا سنت ہے، شوہر کے لیے بننا سورنا سنت ہے، شوہر کے لیے شاندار زرق برق کپڑے پہننا سنت ہے. لیکن ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر آئے گا تو گھٹیا کپڑا، اور جب شادی میں جائیں گی تقریبات میں آتے زرق برق کپڑا ادھر لگا کر. سنو بہنوں، ان استعطرت فمرت بقوم لیجد وجہیا کذا وکذا. کوئی عورت خوشبو لگائے، کوئی عورت بنے اور سنورے اور گھر کے باہر قدم نکالے، یہ عورت ایسی ویسی ایسی ویسی ہے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کے الفاظ ہیں، وہی زانیہ، یہ بدکار عورت. باہر نکلو تو لباس زیبتن اچھا مت کرو. جماعت میں جانا ہو یا مزدوری کرنے جانا ہو یا کوئی چیز لینے جانا ہو تو کیا فرمایا؟ یخرجن وہن فی الطفلات. ذرا میلے کچیلے کپڑے پہن کے نکلو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. فرمایا طفلات کا ترجمہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے میلے کچیلے سے کپڑا کیا ہے تاکہ لوگ تم کو نہ دیکھیں، لوگوں کی بدنگاہی کا موقع نہ ملے. تو باہر نکلو کیسے کپڑے؟ ذرا کم درجے کے. اور شوہر کے لیے اعلیٰ درجے کپڑے پہنو. شوہر آنے والا ہے، میرا سرتاج آنے والا ہے، میرا بادشاہ آنے والا ہے، سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا آنے والا ہے. شاندار لباس پہن لو، جائز حدود میں بن سنور جاؤ. کریم پاؤڈر شوہر کے لگاؤ، غیروں کے لیے نہیں. بن سنور کر کے تیار رہو. شوہر آئے سلام کرے، مسکرا کے جواب دے دو. پیاس کا وقت ہو تو ایک گلاس پانی پیش کر دو. آقا نے کیا فرمایا؟ اس عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ارے بولو کتنا؟ ارے بولو کتنا؟ میں نے ایک جگہ ایک روایت بیان کی تو بہت سے لوگوں پر چاہ کے ایک شہر میں تھا کہ حضرت جلدی دعا کر دو، نیکیوں سے محروم ہیں. لڑکوں نے پرچے بھیجے، شادی ہو جائے 100 شہید ثواب ملنے لگے. جی تو میں عرض کر رہا تھا، اگر آپ اپنی دلہن کو خوش کریں تو کتنا ثواب؟ 100 شہیدوں کا. بیوی آپ کے دل کو خوش کرے تو کتنا ثواب؟ 1000 شہیدوں کا ثواب. کتنا؟ حضرات صحابہ تو ثواب کے بڑے حریص و لالچی تھے. حضرت عمر موجود تھے، یا رسول اللہ برابر سرابر کر دیجئے. یعنی ہماری بیوی کو 1000 ملے گا، ہم کو بھی 1000 ملے. بڑھا دیجئے یا رسول اللہ، بڑھا دیجئے، مردوں کو بڑھا دیجئے. حضور نہیں، عمر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تم گھر سے باہر نکلے، کوئی ملا السلام علیکم 30 نیکیاں. تم نماز جنازہ میں شریک ہوئے 1 اوقیہ ثواب. تدفین میں گئے 3 اوقیہ ثواب. بیوی بیچاری گھر میں رہتی، نیکیاں کمانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے 10 گنا نیکیاں. ارے بولو کتنی نیکیاں؟ 10 گنا نیکیاں. میرے بھائیوں، شوہروں، تم بیویوں کے مقام کو پہچانو. تمہیں سنا رہا ہوں، بیویوں کو مارو مت. مارنا جائز نہیں بیویوں. بعض ظالم ڈنڈے سے پٹائی کر دیتے ہیں. خیر اب تو حکومت بھی سخت ہو گئی، کچھ دنوں میں خود بخود سدھر جائیں گے. لیکن شریعت کا اجازت نہیں کہ آپ بیویوں کو ماریں. بیویوں کے ساتھ ہنسنا سنت ہے، ان کے ساتھ کھیلنا سنت ہے، ان سے ہنسی مزاح کرنا سنت ہے. میاں دوڑ دھوپ کھیلنا سنت. آپ کہیں گے ہم لاٹ صاحب ہیں، ہماری پوزیشن کے خلاف ہے. رب ذوالجلال کی قسم، ساری پوزیشن ایک طرف، نبی کی پوزیشن ایک طرف. حضور فرمایا ہے عائشہ ذرا میں دوڑوں تم پکڑو، دیکھو پکڑ پاؤ گی مجھے. حضور دوڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہماری پوزیشن کے خلاف آقا دوڑ رہے ہیں. اور یہ روایت سیاہ ستہ کی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. آقا دوڑ رہے ہیں، عائشہ پیچھے سے پکڑ رہی ہیں. عائشہ نے پکڑ لیا، رسول اللہ میں جیت گئی، میں نے پکڑ لیا آپ کو. حضور نے ہاں بھائی
کچھ دنوں حضور نے اے عائشہ آج تم دوڑو ہم پکڑیں گے. آج عائشہ دوڑ رہی ہیں, حضور پیچھے سے پکڑ رہے ہیں. حضور نے پکڑ لیا, عائشہ بدلہ ہوگا, پہلے تم جیتی آج میں جیت گیا. تو دوڑ دھوپ کبھی کھیلا آپ نے؟ کیا بولو کھیلا؟ نہیں کھیلا. سنت سے محروم, اگرچہ سنت ہدا نہیں عادیہ ہے, لیکن سنت عادیہ سے محروم ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ دوڑ دھوپ روڈ پر نہ کرنا, بے پردگی ہو جائے, گھر میں کرنا. سب یہ دوڑ دھوپ کرنا سنت. تو میں عرض کر رہا تھا, بیوی کے ساتھ کھیلنا سنت, بیوی کے ساتھ دوڑنا سنت, بیوی سے مزاح کرنا سنت, بیوی سے پیار کرنا سنت, بیوی کا جھوٹا کھانا سنت ہے. کسی کا جھوٹا کھانا سنت نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سور المومن شفاء, حضرت فرماتے بزرگوں کا مقولہ ہے, حدیث نہیں ہے. کسی کے جھوٹے کے لیے نہیں آپ کھائیے. حکیم الامت فرماتے میں نے کسی ولی کا بھی جھوٹا نہیں کھایا. جھوٹا کھانا سنت, لیکن بیوی کا جھوٹا کھانا سنت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس جگہ سے میں گوشت نوچ نوچ کر کھاتی تھی اسی جگہ سے حضور بھی گوشت چھڑا کے کھاتے تھے. بیوی کا جھوٹا کھانا سنت, بیوی کے ساتھ رہنا سنت, بلا وجہ بیوی کے بستر سے الگ ہونا بھی درست نہیں ہے. بیوی کے بستر پر لیٹنا سنت.